السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، طالب الاسلام کا آج ہمارا 70واں درس ہے۔ اس سے پہلے 4 دن ہم نے طالب الاسلام کے چوتھے حصے کا آخری حصہ، جس میں 4 درس ہم نے پڑھے 24، 25، 26، 27، 28، جہاں سے ہم نے چھوڑ دیا تھا یہاں وہیں سے آج ہم پھر شروع کریں گے۔ یہ 70واں درس ہے، تیمم کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا بیان۔ سوال: تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں یا انسان کو ایسی مجبوری لاحق ہو گئی ہو کہ وہ اپنے اعضاء پر پانی نہیں لگا سکتا، اس کی جان کا خطرہ ہے، یا مرض کے پھیلنے کا بڑھنے کا خطرہ ہے، یا اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں شریعت نے جو عمل رکھا ہے تیمم، اور یعنی پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ وضو پانی سے کرتے ہیں اور پاکی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح تیمم یہ مٹی سے کیا جاتا ہے اور پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ سوال: تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ جواب: جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ سوال: پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جواب: جب پانی 1 میل دور ہو یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو، مثلا گھر سے باہر کنواں موجود ہیں مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے، یا شیر کھڑا ہے، یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا اور دوسرا آدمی موجود نہیں، یہ سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہیں۔ شریعت نے ان مسلمانوں کے لیے کس قدر آسانی فرما دی کہ یہ تمام صورتیں اگر بنتی ہیں تو تیمم کرنا جائز ہے۔ سوال: بیمار ہو جانے کا خوف کب معتبر ہے؟ جواب: جبکہ اپنے تجربہ سے غالب گمان ہو جائے یا کسی بڑے قابل حکیم کے کہنے سے، یعنی ڈاکٹر کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہوگا۔ شریعت نے مسلمان کو پہلا اختیار دیا کہ اپنے غالب گمان یعنی اس کا دلی اطمینان اس بات پر ہے کہ اگر پانی کا استعمال کرتا ہوں تو مرض بڑھ جائے گا، پانی کا استعمال کرتا ہوں تو جان کو خطرہ ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کا دلی مطمئن ہو جائے، یا کسی کوئی قابل ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ سوال: پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا کھول کر بیان کرو۔ جواب: جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں، لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی اٹکل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری۔ اگر 1 میل کے اندر ہے تو پھر پانی کی تلاش کے لیے جانا اور پانی لا کر وضو کرنا چاہیے، لیکن 1 میل سے زائد ہو دور تو پھر اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقہ سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے، یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو تو پھر پانی لانا ضروری نہیں، تیمم کر لینا جائز ہے۔ سوال: تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: 3 فرض ہیں۔ اول نیت کرنا، دوسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، تیسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا۔ وضو میں 4 فرض تھے اور تیمم میں 3 فرض ہیں۔ سوال: تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ۔ جواب: اول نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جاڑ دو، زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ ایک بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارو اور انہیں جاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جاؤ۔
اسی طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب ہاتھ پھر جائے گا، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کونی سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لاؤ، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرو، پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرو، پھر انگلیوں کا خلال کرو۔ اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ تیمم کا آسان طریقہ الحمدللہ اس کتاب میں ہم نے پڑھ لیا کہ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ ایک نیت کرنا ہے، شروع میں ارادہ کرو، نیت کرو کہ باری تعالیٰ میں وضو نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرتا ہوں، نیت ہو گئی۔ پھر دوسرا فرض ہے کہ ہاتھوں کو اس طرح زمین پہ مارو، پھر اس طرح کھنکھیر دو، کھنکھیرنے کے بعد پہلی مرتبہ اس طرح جس طرح وضو میں ہاتھ پھیرتے ہیں اس طرح چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر، اس طرح ایک دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ پھر ہاتھوں کو مارو، پھر ہاتھ کھنکھیرو، پھر ہاتھوں کو اوپر پہلے بائیں ہاتھ کے ذریعے سے دائیں ہاتھ کے نیچے جاؤ اور اس طرح ہاتھ کو پیچھے لیتے آؤ، پھر اس طرح ہاتھ کو گھماتے ہوئے اس طرح واپس لے آؤ، تو یہ ایک ہاتھ کا مسح ہو گیا۔ یہی ترتیب سے بائیں ہاتھ کا مسح کرو۔ یہ تیمم کے 3 فرض ادا ہو گئے۔ سوال: وضو اور غسل دونوں میں تیمم جائز ہے یا صرف وضو میں؟ جواب: دونوں میں تیمم جائز ہے۔ سوال: کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب: پاک مٹی اور ریت اور پتھر اور چونا اور مٹی کے کچے یا پکے برتن جن پر روغن نہ ہو، اور مٹی کی کچی یا پکی اینٹیں، اور مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار اور گیرو اور ملتانی مٹی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح پاک غبار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ سوال: کن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے؟ جواب: لکڑی، لوہا، سونا چاندی، تانبا، پیتل، المونیم، شیشہ، رانگ، جست، گیہوں، جو اور تمام گلے، کپڑا، راکھ، ان تمام چیزوں پر ناجائز ہیں۔ یوں سمجھو کہ جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں ان پر تیمم ناجائز ہیں۔ سوال: پتھر یا چونے یا اینٹوں کی دیوار پر غبار نہ ہو تو تیمم جائز ہوگا یا نہیں؟ بالکل صاف دیوار ہے، صاف پتھر ہے۔ جواب: جن چیزوں پر ہم نے تیمم جائز بتایا ہے ان پر غبار ہونے کی شرط نہیں ہے۔ پتھر یا اینٹ یا مٹی کے برتن دھلے ہوئے ہوں جب بھی ان پر تیمم جائز ہیں۔ پتھر ہیں، دیوار ہیں، اسی طرح اینٹ ہے، اس پر مٹی کا غبار ہونا بھی ضروری نہیں۔ سوال: جن چیزوں پر تیمم ناجائز ہیں اگر ان پر غبار ہو تو تیمم ہو جائے گا یا نہیں؟ جیسے کانچ پر تیمم نہیں ہوگا لیکن اس پر مٹی کا غبار ہے تو پھر تیمم ہوگا یا نہیں؟ جواب: ہاں، جب اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے یا اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائیں تو تیمم جائز ہے۔ سوال: اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھونے یا مسجد میں جانے یا اذان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو گئی، اب اسے لوٹانے کی حاجت نہیں، چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے بعد۔ سوال: تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، غسل کا تیمم صرف حدث اکبر سے ٹوٹتا ہے، اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو وہ تیمم پانی پر قدرت حاصل ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی اور عذر مثلا مرض وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ وضو کے لیے اگر تیمم کیا تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم ٹوٹ جائے گا، لیکن تیمم غسل کے لیے کیا تھا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے لیے جو تیمم کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا، یا پھر کوئی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے جان کا خطرہ تھا، مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ تھا، اس لیے کیا تھا؟ اگر بیماری کی وجہ سے کیا تھا تو جیسے ہی بیماری ختم ہوگی اب اس کو غسل کرنا ہے۔ اگر اس وجہ سے کیا تھا کہ پانی نہیں تھا تو جیسے ہی پانی مل جائے گا اب وہ تیمم ختم ہو جائے گا، غسل کے لیے جو کیا تھا اب پانی سے غسل کرنا ہے۔ سوال: ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔
اسی طرح فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے فرض نماز اور نفل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اور نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت اور تمام عبادتیں جائز ہیں۔ سوال، تیمم کی مدت کیا ہے؟ جواب، جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے۔ اگر اسی حال میں کئی سال گزر جائے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ تیمم کا بیان مکمل ہوا۔ نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان۔ پہلی شرط کی تفصیلات جو تھی ہم پڑھ چکے ہیں پاکی کے متعلق۔ سوال، کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں جیسے کرتا، پائجامہ، ٹوپی، امامہ، اچکن وغیرہ، جواب، جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں جیسے کرتا، پائجامہ، ٹوپی، امامہ وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہیں۔ پس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز جائز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ یعنی اگر اس سے کم بھی لگی ہیں تو ناپسندیدہ ہے ایسی حالت میں نماز پڑھنا، اس نجاست کو دور کرنا ہے۔ اتنا کپڑے کی پاکی طہارت شرط ہیں، ضروری۔ سوال، اگر امامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا امامہ باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب، جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کریں، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ پس اس صورت میں نماز نہ ہوگی کیونکہ نمازی کے ہلنے سے امامہ ضرور ہلے گا۔ جیسے ایک شخص نے امامہ کے ایک کونے پر جیسے مثال کے طور پر یہ امامہ ہے تو ایک کونے پر نجاست تھی، یہاں سے باندھ لیا امامہ، تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو کپڑا نمازی کے بدن پر ہے اگر وہ نمازی ہلے تو پورا کپڑا ہل جائے تو پھر وہ کپڑا کہیں سے بھی اگر ناپاک ہوگا، نجاست لگی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی تیسری شرط جگہ پاک ہونے کا بیان۔ سوال، جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری۔ سوال، جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ یعنی نیچے کی جانب ناپاک ہو، جیسے لکڑی پہ نماز پڑھتے ہیں، اب لکڑی کے نیچے کا حصہ ناپاک ہے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ حرج نہیں۔ اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی۔ سوال، اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہو، یعنی 2 کپڑے ہوں ایک ساتھ ڈبل ہوں، اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہو اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر دونوں تہی کپڑے کی سلی ہوئی ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھیں۔ سوال، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک نجاست کا اثر نیچے سے اوپر کے کپڑے تک نہیں آتا نماز ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی نجاست کا اثر آ جائے گا، جیسے اس کا دکھنے میں اثر نظر آنے لگے گا یا اس کی بو آنے لگے گی تو نجاست تو نماز نہیں ہوگی۔ سوال، ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لیں تو کیا حکم ہے؟ جواب، جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ سوال، اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہیں اور اس کی بو نماز میں آتی ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب، نماز ہو جائے گی لیکن قصداً ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اچھا نہیں۔ نماز کی چوتھی شرط سطر چھپانے کا بیان۔ سوال، سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے، اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے ساتھ سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا سطر بتایا گیا ہے۔ عام طور پر بہت سے مساجد میں دیکھا گیا ہے آج کل جو نوجوانوں کا لباس ہے، جو ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جینس پہنتے ہیں،
تو جب نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ رکوع میں جاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، تو جب وہ پائیدان پر جب بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں ان کا ٹی شرٹ پیچھے سے ادھر ہو جاتا ہے اور ان کی پینٹ نیچے ہو جاتی ہیں بیٹھنے کی وجہ سے، اور وہ جو صدر کا حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک آگے بھی اور پیچھے بھی پورا سطر ہے، تو اس صورت میں سطر کھل جاتا ہے۔ اگر یہ نماز کے علاوہ حالت میں کھلتا ہے تو گناہ ہے، اور نماز میں کھلتا ہے تو گناہ بھی ہے اور نماز بھی نہیں ہوگی اگر زیادہ سطر کھل گیا تو۔ سوال: اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم جب سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تو یہ جو ٹی شرٹ اور جنس والے ہیں ان کو احساس تک نہیں ہوتا، ان کا صدر کھل جاتا ہے۔ اگر بلا قصد ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر چوتھائی عضو کھل جائیں اور اتنی دیر کھلا رہیں جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہوگی۔ جسم کے کسی عضو کے چوتھے حصے یا اس سے زائد کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی، اس سے کم کھل جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اس سے زائد کھل جائے اور اتنی دیر رہ جائے کہ جس سے ایک رکن ادا ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر تک اتنی مدت تک کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ سوال: اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کپڑے ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہ ہوگی۔ سوال: اگر قصدن چوتھائی عضو کھولیں تو کیا حکم ہے؟ یعنی جان بوجھ کر۔ جواب: قصدن چوتھائی عضو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سوال: اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب: اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کے نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لیں، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے۔ یہ مجبوری کی صورت میں ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی نماز کا وقت ضائع ہے، وہ ننگا ہے، اس کے پاس پہننے کا کپڑا بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سطر کو ڈھانکنے کے لیے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ نماز کو قضا نہ کرے، ضائع نہ کرے، وہ بیٹھ کر ہی ایسی حالت میں ہی نماز ادا کر لے۔ نماز کی 5ویں شرط وقت کا ہونا، وقت کا بیان۔ سوال: نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے جو آگے کے سوالات ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ کل اس کی تفصیلات 20ویں درس میں پیش کروں۔